تو راتیں جو گزرا ہے وہ سورۃ البقرہ، قرآن مجید کی پہلا پارہ ہے یہ اور دوسری سورت ہے، اور یہ سورۃ البقرہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اسلام کے تقریباً تمام احکامات جمع ہو گئے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ سب سے لمبی سورت ہے۔ کیا ہو گیا دیکھیں، تو قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی سورت ہے، بہت لمبی ہے، سب سے لمبی سورت یہی ہے سورۃ البقرہ، اور اس میں سارے احکام، روزہ، نماز، حج، طلاق، معاشرت، میاں بیوی کے احکام، سارے اس میں احکامات درج ہیں، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مکے میں جو سورت نازل ہوتی تھی، حضور جب مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں؟ حضور جب تک مکے میں تھے اس وقت قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ سب کیا ہے؟ مکی ہے، اور حضور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں اس وقت جو قرآن نازل ہوا وہ کیا ہے؟ مدنی ہے، دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ مکی اور مدنی سورت کی خصوصیت کیا ہے؟ مکی سورت جو آپ کو ملے گی نا اس میں زیادہ تر کیا ہوگا؟ موت کا ذکر، حشر کا ذکر، قیامت کا ذکر، جنت، جہنم، خدا کا وجود، خدا ایک ہے اس کا بیان، خدا سے ڈر جاؤ، یہ سب ملے گا، یعنی عقیدے کی بات ملے گی۔ کیونکہ حضور مکے میں تھے تو مکے میں کون لوگ تھے؟ کافر، مشرک، قریش جو اسلام کے مخالف تھے، تو ان کو عقیدہ سمجھانا تھا۔ تو مکی صورتوں میں آپ کو نماز کا ذکر، روزہ کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی تھا نہیں مکے میں ویسا۔ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اب مدینے میں تو ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا، اسلامی ریاست بن گیا، پورا کا پورا سارے مسلمان ہیں۔ تو مدنی صورتیں، مدنی آیتیں جتنی ہے ان سب میں آپ کو نماز کا حکم، روزہ کا حکم، روزہ کا مسئلہ، کون روزہ رکھے گا، کب تک روزہ رکھے گا، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، دودھ پینے کا مسئلہ، یہ سارا مسئلہ ڈیٹیل میں ملے گا۔ ریاست کیسے چلانا ہے، ایک اسٹیٹ کیسے چلتا ہے، اسٹیٹ کو ڈونیشن کہاں سے ملے گا، یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں ملے گا۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ تر کیا ملے گا؟ احکام، حکم، شریعت کا مسئلہ، فقہی مسئلہ، اور ساتھ میں اگر عقیدے کی بات ہوگی تو اس کے سینٹر میں رہیں گے یہود، کیونکہ مکے میں یہودی نہیں تھے، مدینے میں یہودی تھے۔ تو یہودی کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت موسیٰ کے بارے میں اسلام کیا مانتا ہے، کیا ماننے کو کہتا ہے، یہ سارا کچھ، اور حضرت موسیٰ کے واقعات، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہوا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، موسیٰ اور خضر کا واقعہ، موسیٰ اور ان کے قوم کا، بنی اسرائیل کا واقعہ، سب کا واقعہ ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے۔ کیونکہ مدینے میں زیادہ تر یہودی تھے تو ان کو قریب کرنا تھا کہ ہم جو اسلام، نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ میں جو اسلام لے کے آیا ہوں، میں کوئی نیا دین اپنے طرف سے بنا کے نہیں لایا ہوں، یہ وہی دین ہے جو موسیٰ کا دین تھا، عیسیٰ کا دین تھا، اور سارے پیغمبروں کا دین، دین اسلام تھا، یہ ان کو بتانا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ بڑی مروت کی، شروعات میں بڑی مروت کی، یہاں تک کہ حضور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکے میں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس، فلسطین۔ تو جب آئے آپ مدینے میں تو تقریباً 16 یا 17 مہینہ حضور نے فلسطین کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں کو لگے کہ یہ کوئی ہمارا پرایا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہی ہے، ہمارے اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن یہودیوں کی سازش حضور کے خلاف، یہاں تک کہ ایک بار انہوں نے حضور کو بلایا میٹنگ کے لیے کہ آئیے ہمارے یہاں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اور ایک خالی میدان میں حضور کو بیٹھایا، اور سائیڈ میں کنارے پر ایک بڑا سا چٹان پتھر رکھا ہوا تھا، اور پیچھے ایک آدمی رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی معاذ اللہ محمد یہاں بیٹھیں گے تم وہ پتھر لڑکا دینا، اور معاذ اللہ اس کے ذریعے ہم حضور کو شہید کر دیں گے۔ ایسی سازش انہوں نے کی۔ تو حضور جب وہاں گئے تو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب فوراً وہاں سے بغیر کچھ بتائے اٹھ کے نکل گئے۔ اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، ان کو شہر بدر کیا گیا، مدینے سے نکالا گیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ قوم ایسی ہے نا جو نبیوں کو ہمیشہ پریشان کرتی رہی ہے. ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں کئی جگہ ملے گا یقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ انسان تو انسان نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اور کئی نبیوں کو انہوں نے معاذ اللہ قتل بھی کیا ہے. حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. جہاں دیکھا کہ نبی ہمارے صحیح غلط بات میں ساتھ نہیں دے رہا ہے تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. اتنا بڑا ان کا ظلم تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنا ستایا ہے. 28ویں پارے میں وہ آئے گا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم تم لوگ مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، مجھے پریشان کیوں کرتے ہو، مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. طرح طرح سے ان کو پریشان کیا. یہ جو سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کا کیا معنی ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیے. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، بیل، گائے. اس لیے کہتے ہیں بقرہ عید. بقرہ عید کا معنی گائے والی عید. اور ان لوگ سمجھتا ہے بقرہ کا معنی بکرا، اس لیے کچھ نہیں بولتا ہے. ورنہ اگر ان لوگ جانتا کہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے اور لڑائی کرتا کہ ہماری ماتا کو ایسے کر رہا ہے. تو بقرہ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے گائے. کیوں اس سورت کا نام گائے کے نام پر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے اندر گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اسی واقعے کے ذکر کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورت رکھ دی ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، نوجوان، لالچی تھا، اور اس کا ایک چچا تھا، بڑا مالدار تھا اس کا چچا. اور اس کے چچا کا کوئی نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی. تو وہ سوچتا تھا کہ اگر میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو یہ سب سے خوبصورت ہے، لڑکی بھی میرے ہاتھ آ جائے گی، اور چچا کا کوئی وارث نہیں ہے تو ساری کی ساری دولت میرے ہی پاس آ جائے گی، تو ساری دولت کا میں مالک بن جاؤں گا. اس نے پروپوزل پیش کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. چچا نے دھکار دیا، تم بیوقوف آدمی، نہ کماتا ہے، نہ دھماتا ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، تم سے اپنی بیٹی کو بیاؤں گا، کوئی ایسا آدمی کو میں تلاش کر کے دوں گا. اس کو لگا غصہ، میں کیا کروں. اس نے رات کے اندھیرے میں جا کر کے اپنے چچا کو پتھر سے سر کچل کے یا کسی طرح سے قتل کر دیا، اور لاش اٹھا کر کے جا کر کے ایک دوسرے محلے والے کے پاس رکھ دیا. اور یہ بھی یاد رکھیے، جس محلے میں اگر کسی کی لاش ملے تو ہماری شریعت میں بھی اس طرح کا حکم ہے، قسیمہ کہتے ہیں اس کو، کہ اگر آپ کے محلے میں کسی کی لاش ملے تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ مرڈر کس نے کیا ہے، ہتھیارہ کون ہے. کیونکہ سارا کا سارا محلہ خاموش رہ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا فلانا کا مرڈر ہو گیا. تو اب یہ جو ہے اس کا خون بہا دینا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں دیت، یعنی یہ جو مرا ہے اس کے پریوار والے کو مارنے والا دیت دے گا، دیت میں پیسہ دے گا. اب شریعت اسلامیہ نے سونٹ یا جتنا بھی ہے مقرر کیا ہوا ہے. اگر آپ کے محلے میں کسی کی لاش پائی گئی تو آپ کے 50 لوگوں کو قسم کھانی ہوگی کہ ہم لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، قسم کھا کے اور پھر دیت دینا ہوگا. تو اس نے لاش دوسرے محلے میں جا کر کے چھوڑ دیا کہ اس میرے چچا کی ساری دولت تو میرے پاس آ ہی جائے. اس محلے والے پر قتل کا الزام جائے گا تو وہ لوگ جو پیسہ دیں گے وہ بھی مجھے مل جائے گا کمپنسیشن کے طور پر. اس طرح سے میرے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہی لڈو ہو جائے گا. اچھا، یہ وہ دور تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی باحیات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے توریت لینے کے لیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ بھی پہلے ہی پارے میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا اللہ نے وعدہ لیا، 40 دن کے لیے گئے، اپنے پیچھے خلیفہ بنا دیا. کن کو؟ حضرت ہارون، جو ان کے خلیفہ تھے، نبی تھے وہ، ان کو. اب ادھر کیا ہوا کہ راستے میں جب فرعون سے بچ کر کے یہ لوگ آ رہے تھے، نیل وغیرہ میں سارا دیکھ آیا ہوں جہاں پہ حضرت موسیٰ وغیرہ تھے. اب جائیں گے نا کوہ طور پہ، تو ایک تو کمزور آدمی کو جانا بہت مشکل کام ہے، ضعیف آدمی اور بھی نہیں جائے گا، بہت مضبوط آدمی بھی جا کر کے بہت تھک جائے گا. مطلب ایک رسک ہے وہاں پہ جانا، جہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا. اور وہ پہاڑ، آپ دونوں پہاڑ دیکھیں گے، ایک پہاڑ اچھا ہے اور ایک پہاڑ بالکل دھول کی طرح ہو گیا ہے.
کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں حضرت موسیٰ جب گئے تھے تو پیچھے اپنے خلیفہ بنا دیا کن کو؟ حضرت ہارون کو۔ حضرت ہارون نے دیکھا کہ میری قوم بدماشی کر رہی ہے اور ان لوگوں نے ایک گائے کا بچڑا بنا لیا۔ گائے کا بچڑا کس نے بنایا؟ سامری نام کا ایک جادوگر تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب ہم لوگ نیل پار ہو رہے ہیں، دریا پار ہو رہے ہیں، تو راستے میں کہیں بھی آبادی آ رہی ہے، اگر کافر پوج رہے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بھی کہہ رہی ہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی خدا بنا دیجئے جیسا ان کا خدا ہے، کہ ہم بھی اس کو سامنے دیکھیں، اس کے سامنے اعتکاف کریں، اس کو دھوئیں، اس کو نہلائیں، اس کو پہنائیں، ایسا خدا بنا دیجئے۔ کہاں عقل اس کی چرنے گئی تھی؟ خدا وہ ہوتا ہے جو تم کو بناتا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا ہے جس کو تم بناتے ہو۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک خدا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ سامری نے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل تو گمراہ ہونے کے لیے تیار ہے، تو سامری ایک دم شیطانی آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار ہو رہے ہیں تو وہاں پہ حضرت جبریل بھی آئے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل کے گھوڑا شریف جس پر سواری پر بیٹھے تھے، اس کا ٹاپ، پیروں کے نشان جہاں پڑتا تھا، وہاں سے اس نے دھول، مٹی اٹھا لیا سامری نے اور رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ جب حضرت موسیٰ گئے ادھر تو اس نے کیا کیا؟ سارے قوم کو کہا بھائی تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ خدا بنانا ہے، لاؤ میں تم لوگوں کا ایک بڑھیا خدا بنا دیتا ہوں، سارا سونا چاندی میرے پاس جمع کرو۔ سارا سونا چاندی لوگ خوشی کے مارے دے دیے اس کو۔ اب اس نے یہ سونار بھی تھا، وہ سونے کو پگھلا کر کے ایک چھوٹی سی بچیا گائے کی طرح بنا دیا اور اس میں ڈالا یہ والا دھول جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے پاؤں سے لگا ہوا تھا۔ اس دھول کی برکت یہ ہوئی کہ وہ بچیا بولنے لگ گئی۔ سبحان، اس بچے میں بولنے کی طاقت آ گئی۔ تو اب پوری قوم اس کی عبادت میں لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے، کفر کر بیٹھے۔ حضرت ہارون منع کرتے رہے لیکن کوئی نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ ادھر سے آئے تو حضرت ہارون پر بہت غصہ بھی ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے موسیٰ آپ میرے داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑ کے نوچیے۔ یعنی حضرت موسیٰ غصہ ہو رہے تھے ان پر، ان کے بالوں کو نوچ رہے تھے حضرت ہارون کے، کہ تمہارے ہوتے ہوئے قوم کیسے کفر کی طرف اور شرک کی طرف چلی گئی، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے بعد پھر ان کو توبہ کرنے کا حکم ہوا۔ ان لوگوں نے توبہ کیا اور ان کی جو توبہ تھی وہ قتل تھی، کہ خود تمہارا باپ ہے تو بیٹا اس کو قتل کرے گا۔ ایک اندھیرا بادل آ گیا اور اندھیرے میں خوب تلواریں چل رہی ہے، ایک وقت میں 70,000 کی 40,000 لوگ قتل کیے گئے۔ تب اللہ نے کہا الآن فتاب علیکم، اب اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ توبہ تو ہو گئی ان کو، لیکن ابھی بھی گائے کی محبت، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ابھی بھی گائے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ اب یہ سچویشن ہے اور ساتھ میں ان کے اندر یہ شک بھی آ گیا تھا کہ ہم لوگ مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا بھائی؟ محشر میں کیسے ہم لوگ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں امت محمدیہ اور بنی اسرائیل کا فرق دیکھیے آپ، کہ بنی اسرائیل کے سامنے نبی موجود ہے، نبی کے سمجھانے کے باوجود بھی ان لوگوں کا ایمان پختہ نہیں ہوا ہے، ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس نبی موجود نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں حضور کے گزرے ہوئے، لیکن آج بھی مسلمان کے کسی ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو کہ بولو کیا محشر کا میدان قائم ہونا ہے؟ کیا سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا قیامت کا میدان ہونا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے وہ بولے گا ہاں ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک مردے کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے اس کا حساب فرمائے گا۔ یہ امت محمدیہ ہے، کوئی شک نہیں، جو ایمان لائے تو پھر قبول کیا دل و جان سے۔ تو ان کو یہ شک تھا کہ میدان محشر ہونے والا ہے کہ نہیں۔ تو اب 3 چیز کو رکھیے جو میں نے بولا، کیا؟ ایک تو قتل کر دیا ہے، دوسرا کیا کہ ان کو شک ہے کہ محشر کا میدان ہونے والا ہے کہ نہیں، دوبارہ لوگ اٹھیں گے، زندہ ہو گئے کہ نہیں، تیسرا کیا کہ گائے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ اب وہ واقعہ یاد رکھیے کہ جب قتل ہو کر کے لاش دوسرے محلے میں پھینک دیا اس نے، تو سب سے پہلے صبح صبح جا کے یہی بھتیجا رونے لگ گیا
چچا کے لاش کے سامنے، تاکہ کسی کا شک میرے اوپر نہ آئے، ہائے میرا چچا کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے، کس نے ایسا کر دیا وغیرہ وغیرہ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا۔ کیس آیا حضرت موسیٰ کے پاس المختصر، حضرت موسیٰ سے کہا کہ بتائیے یہ لوگ ہمارے اوپر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، پیسہ دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، ہمارے محلے میں لاش پائی گئی، ہم لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم قتل کا الزام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں مانیں گے کہ ہم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اے موسیٰ آپ کوئی راستہ نکالیے کہ پتہ چل جائے قاتل کون ہے، پیسہ ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ واقعہ ہے جس کو قرآن مجید یہاں سے ذکر کرتا ہے، سورہ بقرہ کی 64 نمبر آیت سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے جب کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جا کر کے ایک گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم ہوا، کیوں کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک حصہ یعنی اس کے پونچھ کا یا اس کی زبان کا ایک حصہ اٹھا کر کے اس مردے کو مارو، یہ مردہ خود اٹھ کے بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مردہ خود بتائے گا، یعنی نوک خنجر کی عبارت آپ پڑھیے تو صحیح، خون کے دھبے بتائیں گے کہ قاتل کون ہے، مردہ خود بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ گائے اور اس کا ایک حصہ مارا جائے، تو گائے کو ذبح کر دیا ہم نے تو وہ تو مردہ ہو گئی، اب مردہ سے زندہ کیسے نکلے؟ ان کے عقل میں یہ بات آئی نہیں، عقل لگاتے تھے ہر جگہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک پیغمبر کے ذریعے یہ خدا کا حکم تمہیں ملا ہوا ہے، زیادہ عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کامیڈی کر رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں یہ جاہلوں والا کام کروں، یعنی مذاق کرنا شریعت کے مسئلے میں یہ جاہلوں کا کام ہے، میں پیغمبر ہوں، میں جاہلوں جیسے کام کروں گا کہ میں مسئلہ بتانے میں مذاق کروں گا؟ لیکن ان لوگوں کو تو مذاق لگا کہ گائے ذبح کرنے سے مردہ کیسے زندہ ہوگا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی، یہ کوئی خاص گائے ہوگی، ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ گائے کا ایک حصہ مارنے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے، ہو نہ ہو یہ کوئی خاص گائے ہوگی۔ تو اب ان لوگوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ دعا کیجئے آپ اپنے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان کا لفظ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ دعا کیجئے آپ اپنے رب سے، اتنے ظالم تھے یہ بھی نہیں کہہ پائے کہ ہمارے رب سے دعا کیجئے، موسیٰ کا رب کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب سے، یعنی ایمان کتنا ان کا کمزور تھا کہ رب کی نسبت اپنے طرف بھی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اچھا آگے آئے گی تو میں وہ حدیث ذکر کروں گا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتایا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو بہت زیادہ عمر دراز نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، اور بہت زیادہ بچیاں بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جاؤ جو تمہیں کہا جا رہا ہے جا کر کے اس پر عمل کرو، زیادہ پوچھ گچھ نہ کرو، بس اللہ نے جو حکم دے دیا اب جا کر کے اس پر عمل کر لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یار ایسی جوان گائے تو بہت ہوتی ہے، جس کی عمر زیادہ بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو، جوان گائے تو بہت ہوتی ہے، تو ہم لوگ کس کو پکڑ کے ذبح کریں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اے موسیٰ ایک بار اور دعا کیجیے اور اپنے اللہ سے پوچھئے کہ اس کی رنگ کیسا ہونا چاہیے، رنگت کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک پیلی رنگت کی گائے ہے، فاقع لونہا تسر الناظرین، پورا رنگ اس کا بھرا پڑا ہے، ایک دم بھڑکیلا چمکیلا رنگت ہے، اس میں اس رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں ہے، کوئی کالا نشان بھی نہیں ہے، سفید نشان بھی نہیں ہے، ایسی رنگت ہے تسر الناظرین جس کو دیکھ کے دیکھنے والے کو سرور اور سکون مل جایا کرتا ہے، ایسی رنگت ہے یہ۔ ٹھیک ہے یہ تو مل گیا، تو پیلی رنگ کی گائے تو بہت ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ ڈھونڈ کے آئے موسیٰ کے پاس، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، حضور موسیٰ
پھر اپنے رب سے دعا کیجئے, پوچھئے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, بتا دے اللہ تعالیٰ, یعنی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دے, انگلی رکھ کے جسے کہتے ہیں کہ یہ گائے ہونی چاہیے, ایسا ہم کو جاننا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا, ایسی گائے تو ہمارے اوپر مشابہ, ہم کنفیوژن میں پڑ گئے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, انشاءاللہ اب ہم لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے. بیوقوفوں کو دیکھیے, ابھی ان کو یاد پڑا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے, اتنا دیر تک انشاءاللہ نہیں کہہ پائے تھے, ابھی انشاءاللہ کہا ہے. تو جس کام میں انشاءاللہ لگ جاتا ہے نا, وہ کام ہونا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ہر ایک کام میں انشاءاللہ کہا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو, ہمارے پیغمبر کو بھی ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا, یعنی ہلکا سا منع کیا تھا کہ آپ انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں. حضور سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیے کہ کہف, اصحاب کہف جو 300 سال سوئے رہے, ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کل آؤ تو بتا دوں گا, کل میرے پاس وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا. تو کل وحی نہیں آئی, جبریل نہیں آئے, پرسوں بھی نہیں, نرسوں بھی نہیں, 5 دن, 10 دن, 15 دن گزر گیا. 15 دن کے بعد جبریل آئے تو حضور کو یہ جواب دیا گیا, اور ساتھ میں کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کل آؤ تو میں بتا دوں گا, آپ نے یہ نہیں کہا کیوں کہ کل آؤ تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا. انشاءاللہ آپ کہہ دیتے تو یہ 15 دن انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. تو انشاءاللہ ہر نیک عمل میں کرنا چاہیے, اچھے عمل میں, گناہ والا کام میں نہیں. کہ چور بولے کہ انشاءاللہ کل تو ایک آدھ کو گاڑی چرائیے لیں گے انشاءاللہ, تو حرام ہو جائے گا, تو گناہ نہ ہے. نیک عمل میں نہیں, نیکی کے عمل میں کرنا ہے, اچھے کاموں میں, یا جو مباح کام ہو. گناہ کے کاموں میں آدمی کفر تک چلا جاتا ہے. پھر وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, انشاءاللہ اب ہم لوگ اس کو پا لیں گے. اچھا, پیرالل میں ایک اور واقعہ سنیے. ایک یتیم بچہ ہے اسی بنی اسرائیل کے ہی قوم میں, ایک جنگل میں رہتا ہے, باپ اس کا مر گیا ہے, اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. باپ کے پاس بس ایک چھوٹی سی بچیا تھی, اور بچہ اس کا چھوٹا تھا جب باپ اس کا زندہ تھا, تو پھر اس کو مریے. تو اس کا بیٹا چھوٹا تھا, اور اس کے پاس مال و دولت اتنے نہیں تھے, بس اس کی ایک بچیا تھی. ہلو ہلو ہلو, درود شریف پڑھیے آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, آج پہلا دن ہے انشاءاللہ, اب ختم کر رہے ہیں, اس کو کل سے اچھے سے تیاری کر لیں گے ہم لوگ. پھر اب ختم ہو رہا ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا, جلدی سے ختم کرنے دیجیے تو ہم کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک آدمی, نیک آدمی, اس کا ایک ہی چھوٹا سا بچہ ہے, اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا ہے, گائے ہے. اب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے سوچا کہ میرے گھر میں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے, گائے کو کون دیکھے گا. اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے جنگل میں چھوڑ دیا کہ اے اللہ, جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میرے بیٹے کو یہ گائے ملنی چاہیے, کوئی اور اس پر قبضہ نہ کر پائے. اور یہ گائے ایسی تھی جس کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ ہر جگہ چرتی تھی لیکن کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی. اور ادھر یہ بچہ, اس نے ایک آدمی کا بیٹا, دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا. اس کی ماں بھی نیک تھی, تو ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے جنگل میں تمہاری دولت چھوڑ رکھی ہے, جا کر کے جنگل میں آواز دو اور اللہ سے کہو اے اللہ, میرے ابا نے جو میرے لیے پراپرٹی چھوڑ دیا ہے وہ مجھے ابھی چاہیے. تو جا کر کے جنگل میں انہوں نے ذکر و دعا کیا اللہ سے, تو وہ گائے چلتے ہوئے دوڑ کر کے آ گئی اس نوجوان کے پاس. اور یہ نوجوان ماں باپ کا اتنا فرما بردار تھا کہ جس کو کہہ لیا جائے نا کہ اپنے ماں کے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا, اتنا فرما بردار تھا. ہر کام, یعنی سانس لیتا تھا, میں محاورتاً بول رہا ہوں, ہر کام اپنی ماں سے پوچھ کر کے. جب گھر میں لے آئے گائے تو کہا بیٹا جاؤ جا کر کے بیچ دو. کہا ٹھیک ہے. مارکیٹ گئے, ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں,
اور کہا کہ مجھے یہ گائے خریدنی ہے. ماں سے پوچھا تھا کتنے میں بیچوں گا؟ کہا اگر 3 دینار مل جائے تو بیچ دینا، لیکن مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں گئے، فرشتہ آیا، کتنے میں بیچنا ہے نوجوان؟ کہا کہ ٹھیک ہے ختم کر. کتنے میں بیچنا ہے نوجوان؟ کہا کہ 3 دینار اس کا دام ہم نے لگایا ہے. کہا ٹھیک ہے 3 دینار میں دے دو. کہا دوں گا، لیکن مجھے اپنی امی سے پوچھنے کا موقع دو، میں پوچھ کے آؤں گا تو پھر تم کو بیچوں گا. کہا اچھا ہے، میں 3 کی جگہ پر 6 دینار دے رہا ہوں، پوچھنے مت جاؤ، یہی بیچ دو ہم کو. کہا تم 6 کی جگہ پر 6000 بھی دو تب بھی بغیر پوچھے نہیں دوں گا، بغیر پوچھے نہیں دوں گا، میں پوچھ کے ہی دوں گا کیونکہ ماں کا فرما بردار ہے، تو بغیر پوچھے نہیں دوں گا. کہا اچھا چلو میں اتنا دے رہا ہوں. دام بڑھاتا رہا. کہا ٹھیک ہے مجھے دام منظور ہے، لیکن امی سے پوچھ کے دوں گا. نہیں مانا. 2-3 دن تک وہ فرشتہ آتا رہا. یہ آدمی نہیں مانا کہ بغیر ماں سے پوچھے میں بیچوں. تب اس فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے آیا تھا. تم واقعی اپنے ماں کا خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، تو یہ گائے کسی کو 2, 3, 10, 20 دینار میں بیچنا نہیں ہے. اس کا اتنا دام ملے گا نا کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہو، بس تم کو سنبھال کے رکھنا ہے. اب ادھر کیا ہے، یہ لوگ گائے ڈھونڈ رہے ہیں اور پوچھ کے ان لوگ ایسا کر لیا ہے کہ ایسی گائے اب صرف اسی نوجوان کے پاس ہے. پوری دنیا میں وہ گائے اب اسی نوجوان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور فرشتہ نے اس نوجوان کو سمجھا دیا تھا کہ جب گائے خریدنے والے آئیں گے تو کتنا تم کو دام لینا ہے، تو تم بتاؤ کتنا لینا ہے. کہا اس گائے کے وزن کے برابر سونا لینا ہے تم کو، اسے کم میں ماننا نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ماں باپ کی خدمت گزاری اور ان لوگوں کی بیوقوفی. اگر یہ لوگ پہلے ہی عمل کر لیتے، حضور کی حدیث سے اگر کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے ان کا کام ہو جاتا. لیکن یہ لوگ پوچھ کے ہیں نا، انگلی کر کے اپنے اوپر مصیبت کھڑا کر لیا. پوچھ کے بہت زیادہ. اگر میں آپ کو کہوں پانی لے کے آؤ، اگر آپ بدنہ میں لے آئیں تب بھی عمل ہو گیا، گلاس میں لے آئیں تب بھی عمل ہو گیا، بوتل میں لے آئیں تب بھی حکم پر عمل ہو گیا. لیکن میں نے کہا پانی لے کے آؤ، آپ کہے کس چیز میں لے کے آئے؟ اب میں نے کہہ دیا گلاس میں لے کے آؤ، اب آپ بوتل میں نہیں لا سکتے، اب آپ بدنے میں نہیں لا سکتے ہیں، جگ میں نہیں لا سکتے ہیں. اور گلاس کہاں ہے اب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. مصیبت آپ نے خود پوچھ کر کے لیا ہے. یہی کام ان لوگوں نے کیا، اگر پہلے عمل کر لیتے تو ان کا کام ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا تھا؟ ماں باپ کے فرما بردار کو کیا اللہ دیتا ہے یہ بھی دکھانا تھا. اب خیر ڈھونڈتے یہ گائے ان کو مل گئی. آئے گائے کو لیا، کہا کتنا چاہیے؟ تو فرشتے نے جو سمجھایا تھا وہی کہا کہ اس کے برابر مجھے سونا چاہیے. پوری بنی اسرائیل میں ان کے پاس سارے عورتوں کے گہنے بک گئے، سب کو چندہ کر کے لایا اور اس کو دیا. اب یہ گائے لے کے گئے اور اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، کیونکہ ان کے دل میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی. پیچھے میں نے بتایا ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ تم جس گائے کو محترم اور بہت زیادہ قابل سمجھتے ہو وہ گائے پوجنے کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کے لائق، یہ بتانے کے لیے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم گائے، اچھا یہ جو بہانہ اتنا وہ لوگ کر رہے تھے اس لیے کہ کسی طرح ہم کو اس پر عمل نہ کرنا پڑے کہ اگر گائے کو ذبح کر دیں گے تو کچھ انہونی ہو جائے گا، کچھ مصیبت آ جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی. تو یہ بھی بتانے کے لیے آگے دیکھیے فرمایا کیا؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے وہ ایسی گائے ہے جو کھیتی باڑی میں کام نہیں آتی ہے، یعنی جو ہل جوتنے کے کام جس سے نہیں لیا جاتا ہے، جس سے ریوٹ بولتے ہیں اس کو یا ریہٹ بولتے ہیں، جس سے پانی پٹاتے تھے. ریہٹ میں بھی گائے بیل کو آگے باندھتے تھے نا، تو پہلے کے دور میں اسی طرح جانور کو کر کے اور کنواں سے پانی پٹاتے تھے. تو کہا یہ وہ گائے ہے جس نے کھیتی والا کام بھی نہیں کیا ہے اور ریہٹ والا کام بھی نہیں کیا ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی یہ کسی کی خدمت کرتی ہی نہیں ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ ہر عیب سے یہ گائے پاک ہے، کوئی اس میں ایک بلا ضرورت نشان بھی نہیں ہے. اب ان لوگوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق،
ان لوگوں نے کہا ابھی آپ صحیح صحیح مسئلہ بتائے ہیں. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. لگتا تو نہیں تھا کہ وہ لوگ یہ کام کریں گے، لیکن آخرکار انہوں نے ذبح کر دیا. کیونکہ بار بار بہانہ کر کے لگتا نہیں تھا کہ وہ لوگ ذبح کریں گے، لیکن آخرکار انہوں نے ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کے زبان کا حصہ یا اس کے پونچھ کا یا اس کے کلیجی کا کوئی بھی ایک حصہ اس مردے کو مارا. وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2-3 بات بتا دی. کیسے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر گائے کو ذبح کریں گے تو کچھ خراب ہو جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی انہونی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروا کے بتایا کہ دیکھو گائے ذبح کرنے سے کوئی انہونی نہیں ہوئی، بلکہ اچھا کام ہوا کہ مردہ زندہ ہو گیا. یہ بتایا. دوسرا، وہ شک میں جی رہے تھے کہ مرنے کے بعد ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ شک تھا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کا مسئلہ حل کر دیا کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسے مردہ زندہ ہوگا، میری قدرت دیکھو کہ میں صرف مردہ زندہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ ایک مردے سے دوسرے مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہوں. گائے مردہ اور اسے اس مردے کو زندہ کیا، اور یہ اٹھ کر کے بتایا کہ یہ فلانا جو رو رہا ہے نا میرے کفن سے لپٹ کے، یہی ہم کو مارا ہے میرا بھتیجا. اب وہ پکڑا گیا، اس کو دیت میں اس کو بدلے میں قتل کیا گیا، اور اتنا بول کے وہ پھر مر گیا. تو یہ ہے وہ واقعہ جس کے وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ پڑا ہے. اس میں کتنے سارے ہمارے لیے ہدایتیں ہیں. کہ پہلا تو یہ کہ زیادہ بلا ضرورت سوال کرنا منع ہے. اسے شریعت میں آپ ہی کے لیے پرابلم کریٹ ہوگا. فالتو سوال بھی نہیں کرنا ہے. حضرت یہ بتائیے کہ حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا ذبح ہوا تھا تو اس کا گوشت کون کھایا تھا؟ ایسے سوال لاتے ہیں لوگ. ارے بھائی کوئی کھایا تھا، یہ واقعہ اس لیے نہیں نہ ہوا تھا کہ تم کو گوشت کھلایا جائے، دعوت کرنا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ایک پیغمبر نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو فالتو چیز پر دھیان، فالتو ڈیٹیل پر دھیان نہیں دینا ہے. اور جتنا آدمی سوال کرتا جائے گا، جیسے حضور علیہ السلام حج کا حکم بیان کر رہے تھے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے. ایک شخص نے کہا کیا حضور ہر سال فرض ہے؟ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا. اگر حضور اس وقت ہاں صرف کہہ دیتے تو ہر سال امت کے لیے فرض ہو جاتا کہ نہیں؟ تو بلا ضرورت پیغمبر سے سوال نہیں کیا جاتا ہے. لا تسألوا عن اشیاء، 7ویں پارے میں آئے گا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها. ایسی چیزیں نہ پوچھو کہ جس کا جواب اگر اللہ دے دے تو تمہیں کو خراب لگنے لگ جائے گا. تو زیادہ بلا ضرورت فالتو سوال نہیں، بلکہ عمل کیا جاتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم تو مر جائیں گے، ہمارا کچھ نشان بھی نہیں رہے گا. اللہ ایک مردے سے دوسرے مردے کو زندہ فرما دیا کرتا. تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. خیر یہ پہلا دن تھا ہمارا، شروع تو تعارف میں بھی کچھ وقت گزر گیا. انشاءاللہ کل سے